جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بہن کا ہے، بنت ہاشمی نام ہے اور پیشے سے ایم ڈی ڈاکٹر ہیں۔ پوچھتی ہیں تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج تعلیم کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ کوئی ہونہار طالب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتا۔ ایسے وقت وہ کیا کریں جب انہیں کہیں سے مدد بھی نہ مل پا رہی ہو؟ ایسے وقت وہ مدرسوں میں آ جائیں جہاں کھانا بھی اور کپڑا بھی، تعلیم میں پیسہ لینا تو درکنار، لوگوں کو خاطر کر کر کے تعلیم دی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس جو مسجد نبوی میں پڑھنے آتے تھے، حضور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے، ان کی ضروریات بھی پوری فرماتے تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے۔ یہ وہ میراث ہے جو مدرسوں کو حاصل ہوئی۔ اسکول کو انگریز لے کر اڑا لے گئے، وہ بزنس مین تھے، کمرشیل ہر چیز بنائی انہوں نے، بات کرنے کے پیسے، علاج کرنے کے تو اتنے پیسے کے مرنے کو ترجیح دی جائے۔ تو ایجوکیشن کو کمرشیلائز کس نے کیا؟ کس مجرم نے کیا؟ وہ تعلیم جس کو تمام انسانوں کو بغیر پیسے کے ملنا چاہیے تھی، وہ کون مجرم ہے جس نے تعلیم کو بیوپار بنایا، تجارت بنایا، اسکولوں اور کالجوں کے ماحول کو بزنس کا ماحول بنایا؟ ضرورت ہے کہ اس صورتحال کو تبدیل کیا جائے۔ آج ہندوستان کی جو انسانی وسائل کے فروغ کی وزارت ہے، اس نے مفت تعلیم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ 8ویں تک مفت دیں گے یا 12ویں تک دیں گے، اور دیں گے کہ نہیں دیں گے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ذمہ داری تھی حکومت کی کہ مفت تعلیم کا انتظام کیا جاتا اور تعلیم کو کمرشیلائز نہ کیا جاتا۔ اس معاملے میں اگر سب سے اعلیٰ، سب سے سنہرا، سب سے روشن کردار ہے تو ہمارے دینی مدارس کا ہے، جن میں علماء معمولی تنخواہوں پر اپنی جانیں کھپاتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں اور ہر طرف سے آنے والے بچوں کی پذیرائی کرتے ہیں کہ یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور وہی علماء ہیں جن سے ملت کو پاسبانی مل رہی ہے۔ مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد شہید، شیخ الہند اور مولانا ابوالکلام آزاد اور جتنے بھی ہمارے لیڈر ماضی میں رہے ہیں، وہ اسی مدرسے سے وجود میں آئے، اور آج بھی جو ملت کو قیادت فراہم ہے پرسنل لا بورڈ کے ذریعے یا کسی بھی اعلیٰ جماعت، اس میں بھی مدرسے کا کوئی فارغ بیٹھا رہنمائی کر رہا ہے، تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہیں سے وہ کردار ملتا ہے، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی نہنگوں کے نشے من، جس سے ہوتے ہیں تہو بالا۔ تو اے لوگوں جن کو پیسوں کی وجہ سے علم نہیں مل رہا ہے، آؤ ہماری تعلیم گاہیں تمہاری منتظر ہیں، تمہیں مہمان رسول سمجھ کر ہم تمہارے دسترخوان پہ کھانا بھی سجائیں گے اور تمہیں علم بھی دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سوال رفیق خان کا ہے جو پیشے سے وکیل ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ اکثر تعلیم یافتہ لوگوں میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے، چاہے وہ دینی عالم ہو یا دنیاوی، اس کا کیا علاج ہے؟ حالانکہ ان میں تواضع پایا جانا چاہیے۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم نورانی، ایک علم ظلمانی۔ ایک علم ہے جس کو حجاب اکبر کہا گیا ہے، یعنی سب سے بڑا پردہ، جیسے کالے پردے پڑے ہوئے، تو بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں، دل پر کالے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ علم کی وجہ سے متکبر بن جاتے ہیں، اور جو لوگ علم نبوی حاصل کرتے ہیں، انبیاء سے محبت کرتے ہوئے ان کے دل نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں، ذہن نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان میں جتنا علم بڑھتا ہے اتنی تواضع بڑھتی ہے۔ مثال سے یوں سمجھیے کہ وہ درخت جس پر پھل نہیں ہوتے تنا کھڑا رہتا ہے، اور جو درخت پھلوں سے لدا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے۔ تو علم حقیقی جس کے پاس ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے، اور جس میں علم نمائشی ہوتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے۔ یہ سوال نور الاسلام کا ہے جو بی ایڈ ہیں، لیکچرر ہیں۔ پوچھتے ہیں آج مسلمانوں کے اندر تعلیمی پسماندگی کے کیا وجوہات ہیں؟ تاریخی پس منظر میں جواب دیں۔ دیکھیے، تاریخی پس منظر میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کا جو سیاسی، عسکری، معاشی عروج تھا خلافت عثمانیہ سے پہلے، اور پھر کسی حد تک خلافت عثمانیہ کے دور تک جو عروج تھا، اس عروج کے ساتھ اقبال مندی تھی، ذہنی بلندی تھی، اور رفتوں کی تحصیل کی خواہش تھی، علم حاصل کرنے کا شوق تھا۔
جب کسی قوم میں پسماندگی آ جاتی ہے تو پھر اس قوم میں جہل بھی پھیلتا چلا جاتا ہے، اقبال مندی باقی نہیں رہتی، علم کا شوق نہیں رہتا اور فضول کاموں میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ اب پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اعتبار سے اس پسماندگی کو دور کیا جائے، معاشی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، تو پھر وہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔ اور راستہ بہرحال یہی ہے کہ صحیح علم دیا جائے۔ جب صحیح علم شروع سے دیا جائے گا تو ذہنوں کی پسماندگی ختم ہوگی، پھر انشاءاللہ دوسری نوعیت کی جو پسماندگی ہے وہ بھی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری طرف سے اس میں محنت نہیں ہو رہی۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسی محنت چاہیے اس محنت کا عشر اشیر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اگر سب لوگ مل کر محنت کریں، ہر آدمی یہ سوچ لے کہ 10 آدمیوں کا، 10 نوجوانوں کا ہم ذہن بنائیں گے، تعمیری رخ پر سوچنے کی عادت ڈالیں گے، تعلیم کی اہمیت پیدا کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے ایک بہت بڑا کام ہوگا، بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو بہرحال ایکشن کی ضرورت ہے، کام کی ضرورت ہے، محض انتظار کرنا اور امیدوں میں رہنا یہ درست نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال ایک بھائی ہیں جو کہ پریس رپورٹر ہیں، نام عبدالغفار ہے، کرنول سے آئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ دینی تعلیمی مدارس کو سرکاری امداد اور عصری تعلیم سے جوڑنا کس حد تک درست ہے؟ کیا اس سے مدارس کی اہمیت گھٹتی نہیں ہے؟ اور کیا طلباء مدارس میں اخلاقی بحران پیدا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، سرکاری امداد کا جہاں تک تعلق ہے، ابھی تک کا تجربہ یہ ہے کہ جو مدارس سرکاری امداد کے ساتھ وابستہ ہو گئے، یعنی بورڈ سے جڑ گئے، وہ مدارس دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ جیسے بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا کہ مدرسہ بورڈ کے تحت جو مدرسے منسلک ہوئے، دھیرے دھیرے وہی مزاج جو بہت سے اسکولوں کا اور اداروں کا ہے کہ پیسہ لینا، حساب غلط رکھنا، جو رقم لینا اس سے کم خرچ کرنا اور صحیح طور پر نہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ، ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ مدرسوں کا سسٹم تہوبالا ہو جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا کہ سرکار جب امداد کی بات کہتی ہے تو اس کی نیت بھی خراب ہوتی ہے، یعنی وہ امداد دے کر ہمارے مدرسوں کے تشخص کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ہم جب اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں کالج بنانے دو، ہم اچھا اسکول بنانا چاہتے ہیں، ہمیں ریکگنیشن دو، ہم یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، اجازت دو، تو وہاں پر سرکار بہانے کرتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، ٹالتی ہے، یعنی ہماری قوم کو ترقی کے راستے نہیں دیتی اور ہم کو ایسی اجازت نہیں دیتی، ریکگنیشن نہیں دیتی جلدی سے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، اور مدرسوں کے لیے تھیلے میں پیسے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے اخلاص پر ہمیں بڑا شبہ ہے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سرکاری امداد سے اپنے مدرسوں کو چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری قوم زندہ ہے، کروڑ کروڑ روپے مدرسوں پر خرچ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی اور زیادہ خرچ کرے گی، اس لیے ہمیں اپنے مدرسوں کے اس سلسلے میں مستقبل پر کوئی اندیشہ نہیں۔ ڈر ہے کہ سرکاری ہاتھ آگے بڑھے اور وہ پنجہ نہ بن جائے جو ہماری روح نکال لے، اس لیے اس امداد سے ہم کو اپنے ادارے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال محمد ہمایوں کا ہے جو کرناٹک سے ہیں، پوچھتے ہیں آج کل دارالعلوم میں طلباء کو قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے زیادہ فقہ کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ بات ہر مدرسے میں نہیں ہے۔ بنیادی تعلیم قرآن پاک کی ہوتی ہے، ہر درجے میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیثوں کو تو سب سے زیادہ تفصیل سے بر صغیر میں پڑھایا جاتا ہے، اور فقہ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں 1-2 کتابیں ہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، کہیں شرح وقایہ ہے، لیکن 6 کتابیں حدیث کی اتنی ضخیم پڑھائی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مشکات المصابیح، وہ 6 کتابوں بلکہ ان سے بھی زیادہ کتابوں کا مجموعہ ہے، وہ پوری پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ غلط خیال ہے، لوگ جانتے نہیں اور ادھر ادھر کی بات کہہ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال ایک بھائی ہیں عبداللہ، پوچھتے ہیں دولت مند لوگ اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم کے میدان میں صرف ناظرہ قرآن پر اکتفا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ایسے لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ عمل کر کے اپنی نسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کل یہ بچہ
آپ کے بڑھاپے میں صحیح معنی میں دینی اعتبار سے کام نہیں آئے گا، آپ کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھے گا، قبر پر کبھی حاضر بھی نہیں ہوگا، آخرت میں سفارشی نہیں بنے گا، بلکہ شاید کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ لڑکا کہے اے اللہ میرے اس باپ کو پکڑ جس نے مجھے تیری معرفت سے دور رکھا، تیرے نبی کے علم سے دور رکھا، اے خدا اس میرے باپ کو پہلے جہنم میں پھینک۔ تو ایسے باپوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا مستقبل تیار کر رہے ہیں۔ کیا وہ بچے کو پیسوں کی مشین بنانا چاہتے؟ لالچی باپ، دنیا کی محبت رکھنے والا باپ بیٹے کو اس لیے انگریزی پڑھا رہا ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے کہ زیادہ تنخواہ لے کر آئے، تو اس کا مطلب بیوپار کرنے والا باپ ہے جس کے دل میں بچے کی شفقت نہیں، محبت نہیں، بلکہ بچے کو بنیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے۔